بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی بلا کی خوبصورت تھی۔ ایک دن اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور پہلی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے گیا اور بولا، تمہاری بیوی کو ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج صرف میرے پاس ہے۔ اگر تم بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو اسے طلاق دے کر اس کا نکاح میرے ساتھ کروا دو، کیونکہ میں نکاح کے بغیر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میں غصے میں بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ 3 دن بعد اچانک میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئی۔ میں بھاگتا ہوا اسے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کے پیر پکڑ کر بولا، خدا کے لیے میری بیوی کو بچا لو۔ وہ ڈاکٹر اسی وقت میرے گھر آیا اور اس نے میری بیوی کو ایک ایسا انجیکشن لگایا جس کے لگتے ہی میری بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر بولا، ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی بیوی کا نکاح مجھ سے کر دو ورنہ یہ زندہ نہیں رہے گی۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، میں اسے مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر کو کہا کہ عدت ختم ہوتے ہی تم صحرا باندھ کر آ جانا۔ ڈاکٹر میری بیوی سے 20 سال بڑا تھا، مگر میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی تھی اور اس شادی کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر صحرا باندھ کر نکاح کرنے آیا تو میں نے اپنی بیوی کا نکاح اس سے کروا دیا۔ مگر پہلی رات ہی ڈاکٹر نے میری بیوی کو بتایا، میرا نام مقبول ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتے تھے، مگر افسوس یہ کہ وہ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ تب سے میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا اور ہمارے گھر کا گزارا والد کی پینشن سے چل رہا تھا۔ میری والدہ نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی اور میرے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ کیونکہ وہ خود بھی پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے بھی پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، میں نے بھی دل لگا کر تعلیم حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہو گیا اور میری تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور اتفاق سے مجھے اسی ادارے میں جاب مل گئی جس میں میرے والد صاحب جاب کرتے تھے۔ اب میری والدہ کو میری شادی کی فکر تھی۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی رشتے والے کو گھر پر بلا لیتی اور مجھے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی۔ پھر ایک دن مجھے ایک لڑکی جس کا نام کشمالہ تھا پسند آ ہی گئی۔ شاید مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ کشمالہ کی میں جتنی تعریف کروں اتنا ہی کم ہوگی، وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ میری والدہ اسی دن کشمالہ کے گھر گئیں اور یوں کشمالہ اور میرا رشتہ طے ہو گیا۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور ایک ماہ بعد کشمالہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ کشمالہ نے BA کیا ہوا تھا اور وہ ایک بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی سارے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ میری والدہ بھی اس سے بہت خوش تھیں۔ زندگی بڑے ہی مزے اور سکون سے گزر رہی تھی۔ کشمالہ اور میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ماں اور خاندان کی طرف سے مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی۔ میں نے اس دوران بہت سارے ڈاکٹر سے اپنا اور کشمالہ کا چیک اپ بھی کروایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی۔ ڈاکٹر سے مایوس ہو کر میں نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مختلف مزاروں پر بھی جا کر منتیں مانگیں۔ میں کسی طرح سے بھی اولاد چاہتا تھا تاکہ میرے خاندان والے مجھے طعنے دینا بند کر دیں۔ آخر کار ایک دوست کے کہنے پر میں شاہ صاحب کے پاس اپنی بیوی کو لے گیا، جو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کے وسیلے سے میری دعائیں قبول ہو گئیں اور شادی کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر خاندان والوں کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے اور ہم دونوں میاں بیوی مل کر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگے۔ ہمیں اللہ نے اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ دی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹی بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ زندگی بہت خوش باش گزر رہی تھی۔ میری بیوی بیٹی کو جنم دینے کے بعد بھی ویسی کی ویسی خوبصورت تھی، بلکہ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اب بھی کسی بھی محفل میں چلی جاتی تو اس کا دراز قد، نیلی آنکھیں، لمبے سنہرے بال، سفید اور سرخ بھرے گال، یہی وجہ تھی کہ جو بھی میری بیوی کو دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، اور وہ چاہتا کہ کاش اس حسینہ سے میری شادی ہو جائے۔ وہ جس تقریب میں جاتی وہاں پر عورتیں اپنے بچوں کے لیے اس کو پسند کر لیتی،
مگر جب معلوم ہوتا کہ کشمالہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے تو یہ سن کر بہت حیران ہوتے اور میری قسمت پر رشک کرتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اتوار کا دن تھا اور ہم سب گھر پر ہی تھے کہ اچانک میری بیوی کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے پہلے تو میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا کہ تمہاری بیوی بس چند دنوں کی مہمان ہے، اسے انتہائی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو اسے طلاق دے دو اور مجھ سے اپنی بیوی کا نکاح کروا دو، کیونکہ تمہاری بیوی کا علاج صرف میرے پاس ہے اور بغیر نکاح کے میں تمہاری بیوی کا علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر انتہائی غصہ آیا۔ مجھے لگا جیسا کہ اکثر ہوتا تھا، جو بھی کشمالہ کو دیکھتا ہے وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا تھا۔ یہی حال کچھ اس ڈاکٹر کا بھی ہوا تھا۔ وہ میری بیوی سے تقریباً 20 سال بڑا لگتا تھا، مگر میری بیوی کو دیکھتے ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور وہ بیماری کا بہانہ لگا کر ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا تاکہ ہم اس کی باتوں میں آ جائیں۔ یہ بات کشمالہ کے لیے بھی بہت عجیب تھی کہ کوئی ڈاکٹر اس کو اس طرح شادی کر کے پرپوز کرے گا۔ ڈاکٹر میری بیوی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں کھڑے کھڑے ڈاکٹر کو ختم کر دوں۔ پھر اچانک ڈاکٹر میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری بات منظور نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گھر لے جاؤ۔ 3 دن بعد تمہاری بیوی فوت ہو جائے گی، اور ہاں یاد رکھنا اس کا علاج میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں دل میں ڈاکٹر کو برا بلا کہتا ہوا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر نکل آیا اور کشمالہ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوسرے ڈاکٹر نے میری بیوی کو سر درد کی دوا دی اور ہم میاں بیوی واپس گھر آ گئے، مگر ساری رات اس ڈھونگی ڈاکٹر کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال تھا کہ ایسے جھوٹے لوگوں کی باتیں سچی کب ہوتی ہیں، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی بیٹھ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہو، کیونکہ اس کے سر میں اکثر شدید درد رہتا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سچ بھی تو ہو سکتی ہے، مگر ڈاکٹر میری بیوی سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ بیماری کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے؟ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، اور پھر میرا خدشہ درست نکلا جب 3 دن بعد ہی آدھی رات کے وقت کشمالہ کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ہمیں احساس ہوا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، لیکن جب تک ہم ماں بیٹا کشمالہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچتے تب تک اس کی روح پرواز کر گئی تھی اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، اس لیے مجھے اس کی موت کا بہت دکھ تھا۔ ہسپتال سے واپس آتے اور اگلے دن اس کی تدفین کا بندوبست کرتے ہوئے بھی مجھے بار بار اس ڈاکٹر کا خیال آ رہا تھا جس نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی کا علاج صرف میرے پاس ہے۔ اندر میری بیوی کو غسل دیا جا رہا تھا جبکہ میں باہر گلی میں کھڑا رو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اسی ڈاکٹر کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ مجھے لگا کہ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف بھاگنے لگا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے اس بیماری کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آخر ایسی کون سی بیماری تھی جو 3 دن میں ہی میری بیوی فوت ہو گئی؟ میں جاتے ہی ڈاکٹر کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی مانگ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے سچ کہا تھا، آج میری بیوی فوت ہو گئی۔ خدا کے لیے اب تو بتا دیں میری بیوی کو ایسی کون سی بیماری تھی جو 3 دن میں ہی وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میری بات سنی تو جلدی سے مجھے اپنے ساتھ لے چلنے کو کہا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر گھر پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ایک نظر میری بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں اندر لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی نبض چیک کی اور اپنے بیگ سے ایک انجیکشن نکال کر اسے لگا دیا۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میری بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی کہ تم یہ سب کیا کرنے لگے تھے، جبکہ مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ جو جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے وہ پہلے تو حیران ہوئے اور پھر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری ماں بھی کشمالہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر روتے رہے۔ پھر اچانک مجھے ڈاکٹر صاحب کا خیال آیا تو میں بھاگ کر اس کی طرف لپکا اور ایک بار پھر ڈاکٹر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر پوچھنے لگا کہ آپ نے کیا کیا ہے میری بیوی کے ساتھ۔ اب بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہی کہا کہ اس کی بس ایک ہی شرط ہے کہ
کہ وہ میری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا علاج صرف ڈاکٹر سے نکاح کے بعد ہی ہو سکتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں پھر سے کشمالہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر بولا، اب اس بار تو یہ بچ گئی ہے، مگر اب بھی تم نے میری بات نہ مانی تو یہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی، اور اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل فیصلہ تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی زندگی بہت عزیز تھی، مگر میں اسے طلاق دے کر کیسے کسی اور کے ساتھ بیاہ سکتا تھا؟ ہم دونوں میاں بیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ آخرکار میں نے بڑا ہی مجبور ہو کر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں کشمالہ کو طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، مگر آپ کے ساتھ کشمالہ کا نکاح کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ میری بیوی کو کیا بیماری ہے اور اس کا علاج صرف تمہارے پاس ہی کیوں ہے، اور یہ کہ کشمالہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کیسے ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، ہاں نکاح کے بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اگر آپ میری شرط نہیں مانتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے نہایت ہی تکبر سے ہمیں جواب دیا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کو کیا جواب دیں، لیکن آخرکار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی بیوی کی زندگی کی خاطر آپ سے نکاح کروانے کے لیے بھی راضی ہوں، مگر مجھے ایک ہفتے کا وقت چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مگر مجھے ہر 3 دن بعد تمہاری بیوی کو ایک انجیکشن لگانا پڑے گا۔ انجیکشن نہ لگا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب مجھے 3 دن بعد کشمالہ کو ایک انجیکشن لگوانا تھا، اور یہ بات طے ہوئی کہ 7 دن بعد میں کشمالہ کو طلاق دے دوں گا، اور عدت کے پورا ہوتے ہی وہ ڈاکٹر کے ساتھ چلی جائے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میری بیوی اور ماں مجھ پر بہت غصہ ہوئی کہ میں نے اس کی بات کیوں مانی۔ میں نے کہا کہ میں کون سا اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، بس میں نے ایک ہفتے کا وقت اس لیے لے لیا ہے کہ ہم اس دوران اس سارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھ کر پوچھا، کشمالہ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ تو کشمالہ نے روتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اسی بزرگ کے پاس لے جاؤ جس نے ہمیں بیٹے کے لیے دعا دی تھی، اور وہ اللہ والے ہیں، وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان آ گیا۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی شاہ صاحب کے دربار پر ان کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کو اپنا سارا قصہ سنا رہے تھے۔ یہ وہی شاہ صاحب تھے جن کی دعا سے ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے ہماری ساری گفتگو خاموشی سے سنی اور میری بیوی سے پوچھا کہ کیا آپ اس ڈاکٹر کو جانتی ہیں یا آپ کا اس کے ساتھ کوئی پرانا تعلق ہو؟ تو میری بیوی نے نہ میں سر ہلا دیا۔ پھر شاہ صاحب نے اپنے سر کو زور زور سے ہلایا اور کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکٹر کے روپ میں ایک درندہ چھپا ہوا ہے۔ پھر بولے، سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اپنی بیوی کو کہیں دور بھیج دیں، کسی خالہ یا کسی رشتہ دار کے گھر، تاکہ جب وہ وہاں موجود نہ ہو وہ تب ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کشمالہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگلے ہفتے کو جب وہ آئے گا تو میں وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر موجود ہوں گا، اور میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس کے بعد بھی شاہ صاحب ہم سے مختلف سوالات پوچھتے رہے کہ جیسے گھر میں کوئی غیر معمولی واقعات تو نہیں ہو رہے۔ ہم نے سب باتیں انہیں بتا دیں۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر ہمیں کافی اطمینان ہوا، اور ہم دونوں میاں بیوی وہاں سے واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن میں نے بیوی کو انجیکشن لگوا کر اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا جو کراچی میں رہتی تھیں۔ ہم کافی حد تک مطمئن تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہفتے والے دن ڈاکٹر صاحب تو آ گئے، مگر شاہ صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹا پریشان ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں گے۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ تھوڑا انتظار کریں، ہماری طرف سے فیصلہ ہمارے بزرگ کریں گے، وہ راستے میں ہیں اور جلد ہی آ رہے ہیں۔ اس دوران شاہ صاحب سے فون پر رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر زیادہ انتظار کرنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ کسی بزرگ کا نام سن کر وہ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آنے لگا۔ وہ انتظار میں بے چینی سے صوفے پر بیٹھا پہلو بدلنے لگا۔ اب اس نے جلدی مچا دی اور کہنے لگا کہ جلدی سے اپنا فیصلہ سنائیں، مجھے ایک انجیکشن آج پھر لگانا ہوگا، ورنہ کشمالہ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، ہمارے بزرگ آ رہے ہیں، ہمارا فیصلہ آپ کو وہی سنائیں گے۔
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ کافی پریشان نظر آنے لگا۔ شاہ صاحب اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے کہ ہاں بھائی، اب کرو تم مجھ سے رشتے کی بات۔ میں کشمالہ کی طرف سے ہوں اور ہماری بیٹی کشمالہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے ہماری طرف دیکھا اور پھر شاہ صاحب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، کشمالہ کو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج میرے پاس ہے اور مجھ سے نکاح کیے بغیر وہ علاج نہیں ہو سکتا، ورنہ کشمالہ مر جائے گی۔ جس کے جواب میں شاہ صاحب نے کہا کہ کشمالہ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، تم ایک جھوٹے انسان ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے بھی ایک بار یہ میری بات نہ مان کر دھوکہ کھا چکے ہیں، اگر اب بھی میری بات نہ مانی تو کشمالہ کی موت سچ میں واقعہ ہو جائے گی۔ شاہ صاحب نے جواب دیا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے پھر وہی بات دہرائی کہ اگر آپ میرا نکاح کشمالہ کے ساتھ کر دیں گے تو وہ بچ جائے گی، ورنہ اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی باتیں سن کر شاہ صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں، تم ایک جھوٹے اور مکار انسان ہو۔ میں تم جیسے ڈھونگیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور میں یہاں آنے سے پہلے تمہارا سارا توڑ کر کے آیا ہوں۔ اب تم نے جو بھی کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لو۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر وہ ڈاکٹر پریشان نظر آنے لگا اور کہنے لگا، آپ کشمالہ کو میرے سامنے بلائیں، پھر دیکھنا وہ 3 دن کے اندر مر جائے گی اور اس کی موت کا ذمہ دار تم ہوگے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ شاہ صاحب کے سامنے بیٹھے آدمی نے بھاگ کر اس کا راستہ روک لیا اور اسے پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھا دیا اور بولے کہ تم ایسے تو نہیں جا سکتے، میں نے بتایا کہ میں تمہارا مکمل بندوبست کر کے آیا ہوں۔ تم شیطان کے چیلے ہو، تم ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک درندے ہو۔ کشمالہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ تم نے کشمالہ کو پانے کے لیے اسے جادو ٹونے سے عارضی موت سلا دیا تھا۔ اس کو جادو کی ہانڈی کہتے ہیں جو تم نے اس گھر کے اوپر جادوئی طریقے سے توڑی تھی، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شخص کو آپ نے دیکھ رکھا ہو اس کا خاکہ ذہن میں رکھ کر اس پہ شیطانی عمل سے جادو کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہانڈی اڑتے اڑتے اس شخص کے گھر کے اوپر پہنچ جاتی ہے، گھر کے اوپر پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے وہ شخص جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ عارضی طور پر موت میں چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ بندہ مر چکا ہے، لیکن یہ موت صرف 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد ایسے ہی شیطانی جادو سے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر لیا جاتا ہے۔ تم نے وہی کیا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں کشمالہ کے شوہر سے اسی دن پوچھ لی تھیں جس دن وہ میرے پاس آئے۔ میں نے ان کو جادو ٹونے کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ یوں وہ زیادہ پریشان ہو جاتے۔ تمہارے ہاں شیطانی عمل سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ عارضی موت میں چلی گئی۔ تم جانتے تھے کہ ایک دن بعد وہ واپس زندہ ہو جائے گی اور تم نے یہ سب بیماری اور انجیکشن کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر ڈاکٹر کا چہرہ خوف اور حیرت سے مکمل پیلا پڑ چکا تھا۔ شاہ صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں آنے سے پہلے چلا کر کے یہ تمام چیزیں معلوم کر کے آیا ہوں اور مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پورے گھر کا حصار کھینچ رہا تھا۔ ڈاکٹر، اب اگر تم اس سے باہر نکلے تو تمہاری شیطانی قوت ختم ہو جائے گی جس سے تم شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو اپنے جھوٹے بیماری کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دیتے ہو۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ پریشان نظروں سے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ شاہ صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ایسی ہی لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ساتھ لے جاتے ہو اور جب تمہارا دل بھر جاتا ہے تو ان کو طلاق دے کر ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہو۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ تم سے شیطانی قوتیں سلب کر کے تمہیں چھوڑ دوں، لیکن تمہارے ان اعمال کی وجہ سے میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں۔ شاہ صاحب کے منہ سے پولیس کا ذکر سن کر ڈاکٹر نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو اسے یوں لگا جیسے اسے زوردار بجلی کا کرنٹ لگا ہو اور وہ اڑتا ہوا واپس دروازے سے اندر آ کر گرا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا، ایک بات یاد رکھو، برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ تم یوں اپنی زندگی تو خراب کر ہی بیٹھے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ اب اس سے بہتر آپشن تمہارے پاس یہی ہے کہ تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔
اس طرح شاید تمہاری کچھ بچت ہو جائے، اور اپنی آخرت کو بھی بچانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو، تم ان تمام شیطانی کاموں سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر ڈاکٹر، جو اصل میں ایک شیطان تھا، ان کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی تو خراب کی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ آج جب میں اس شکنجے میں پھنسا ہوں تو تبھی مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے۔ کاش مجھے یہ احساس پہلے ہو جاتا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور اس کو پکڑ کر لے گئی۔ سچ تو یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا، اور شاہ صاحب نے جاتے ہوئے کہا کہ اب تم اپنی بیوی کو گھر واپس لے آؤ، اسے کچھ نہیں ہوگا، بس تم سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت روز کیا کرو، تاکہ اس جیسے شیطان لوگوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں، میری بیوی کشمالہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ آج ہم سب لوگ ہنسی خوشی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔